پوری دنیا کی یہ تفسیر قرآن مجید بیان کرتا ہے۔ انسان شراب پیتا تھا، گلاس میں نہیں پیتا تھا، پیالے میں نہیں پیتا تھا۔ انسان جو اس وقت شراب پیتا تھا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے انسان کی کھوپڑی میں شراب پیتا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، صدق الله العلي العظيم۔ آج کے اس عظیم الشان تاریخی اجلاس میں تشریف فرما ہمارے ملک بھارت کے بے باک نڈر مظلوموں کی آواز عالی جناب محترم ابو عاصم اعظمی صاحب اور اسٹیج پر تشریف فرما شہر ممرہ کے معزز و مکرم شرفاء حضرات، ہماری مائیں اور بہنیں، شہر ممرہ کے علماء، ائمہ، دانشوران، آج کا یہ عظیم الشان اجلاس جس کی صدارت ہندوستان کے بے باک اور نڈر مظلوموں، غریبوں کے مسیحا جناب ابو عاصم اعظمی صاحب فرما رہے ہیں، آج کے اس اجلاس کا عنوان ہے ایجوکیٹڈ ممرہ اور مضبوط ممرہ۔ میں نے قرآن مجید کے ایک آیت پڑھی ہے، میرے سے آنے سے پہلے مولانا صاحب نے بھی قرآن مجید کی یہی آیت پڑھی۔ یہ آیت قرآن مجید کی نازل ہونے کے اعتبار سے سب سے پہلی آیت ہے۔ جب قرآن مجید نازل ہونا شروع ہوا تو یہیں سے قرآن مجید کے نزول کی ابتدا ہوتی ہے۔ ہم میں سے ہر ایمان والا شخص جانتا ہے کہ قرآن مجید محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 40 سال کی عمر میں جب نبوت کا آپ نے اظہار فرمایا تو قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ لیکن ہر ایمان والا جانتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اس پوری دنیا کی حالت کیا تھی۔ قرآن مجید کا اعجاز ہے، یہ قرآن مجید کا بہت بڑا معجزہ ہے کہ قرآن مجید نے پوری دنیا کا نقشہ قرآن کریم کی ایک آیت میں کھینچ کر رکھ دیا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، پوری دنیا جہنم کے دہانے، جہنم کے کنارے پر کھڑی تھی۔ 360 بت کعبۃ اللہ کے اندر رکھے گئے تھے، زندہ بچیوں کو درگور کر دیا جاتا تھا۔ عرب کے معاشرے میں بچیوں کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں تھا۔ شراب نوشی تھی، عیاشی تھی، بے حیائی تھی، سٹے بازی تھی، ایک اللہ کی عبادت پوری دنیا میں نہیں ہوتی تھی، بقیہ ہر چیز کی اس وقت عبادت تھی۔ روئے زمین پر پہلا گھر اللہ رب العزت کا جو تھا کعبۃ اللہ، اس میں ایک اللہ کا نام نہیں لیا جاتا تھا بلکہ 313 بتوں کے نام لیے جاتے تھے۔ پوری دنیا کی یہ تفسیر قرآن مجید بیان کرتا ہے۔ انسان شراب پیتا تھا، گلاس میں نہیں پیتا تھا، پیالے میں نہیں پیتا تھا۔ انسان جو اس وقت شراب پیتا تھا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے انسان کی کھوپڑی میں شراب پیتا تھا۔ اب آپ سوچئے، آقا سے آنے سے پہلے دنیا میں جو نبی آئے تھے اس نبی کا نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا سے آ کر چلے گئے۔ تقریباً 550 سال کا زمانہ اس پورے ملک کے اندر نہیں، پوری دنیا کے اندر گزر چکا ہے۔ پوری دنیا جہنم کے دہانے پر کھڑی ہے۔ 550 سال کے بعد اللہ اور محمد الرسول اللہ کے درمیان ایک آیت نازل ہوتی ہے۔ اللہ اور بندے کے درمیان
ایک گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے. پوری دنیا کے کسی بھی دانشور سے پوچھئے 313 بت کعبۃ اللہ کے اندر ہیں. زندہ بچیوں کو درگور کر دیا جاتا ہے. شراب نوشی ہے, عیاشی ہے, سٹے بازی ہے. اللہ 550 سال کے بعد اپنا قرآن مجید نازل کر رہا ہے. بتائیے اللہ تعالیٰ محمد کو کیا پیغام دے گا؟ پوری دنیا کے ریفارمر, پوری دنیا کے دانشور, کوئی انسان کہہ نہیں سکتا قرآن مجید کی ابتدا ہوگی تو اقرا سے ہوگی. لوگ کہتے قرآن کی ابتدا ہوگی تو عبد اللہ سے ہوگی کہ ایک اللہ کی, ایک ایشور کی عبادت کرو, اس لیے کہ اللہ کے گھر میں 360 بت رکھے گئے. پوری دنیا کے رشیوں اور منیوں سے پوچھئے, ایشور کا پیغام 750 سال کے بعد محمد الرسول اللہ پر نازل ہو رہا ہے. کیا پیغام اللہ رب العزت دے گا؟ دنیا کا کوئی انسان نہیں کہتا کہ پڑھنے کا پیغام دے گا. کیوں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے نہیں تھے. آپ جس علاقے میں پیدا ہوئے تھے, مبعوث ہوئے تھے, وہاں کوئی کالج نہیں, کوئی یونیورسٹی نہیں, کوئی پاٹھشالہ نہیں, کوئی مکتب نہیں, کسی کے گھر میں کوئی قلم نہیں, کوئی کاپی نہیں. اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے لیس علینا فی الامیین سبیل. محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے نہیں. ایسے حالات میں اللہ رب العزت قرآن مجید نازل فرماتا ہے. کیا کہتا ہے معلوم ہے؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق, پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ. اقرأ باسم ربک الذی خلق, پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ. الذی علم بالقلم, جس نے انسانوں کو تعلیم دی قلم کے ذریعے سے. قلم کی اور تعلیم کی اہمیت دین اسلام میں اتنا ہے نا, جیسے لوگ کہتے ہیں چولی اور دامن کا ساتھ ہے. بغیر دین کے, بغیر علم کے, بغیر ایجوکیشن کے دین کا, ایمان کا, اسلام کا کوئی تصور نہیں. اللہ فرماتا ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق, پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ. مسلمانوں کو پڑھنا ہے اور مسلمانوں کو اتنا پڑھنا ہے. اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے جو کچھ پڑھنا چاہو سب پڑھو, لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات سے وابستہ ہو کر پڑھنا, اللہ تعالیٰ کی صفات سے وابستہ ہو کر پڑھنا, اللہ تعالیٰ کی چھتر چھایا میں رہ کر پڑھنا, محمد الرسول اللہ کی ذات سے وابستہ ہو کر پڑھنا. مسلمانوں کا آج سب سے بڑا عالمیہ یہ ہے, پوری دنیا کا عالمیہ, بلکہ آپ کہہ لیجئے کہ یہ ہے. لوگ ڈھنڈورا پیٹتے ہیں کہ پڑھنا پڑھنا, علم علم, ایجوکیشن ایجوکیشن, لیکن قرآن کہتا ہے پڑھنا ہے مگر اللہ کی ذات سے وابستہ ہو کر پڑھنا ہے. پڑھنا ہے محمد الرسول اللہ کی ذات سے وابستہ ہو کر پڑھنا ہے. تم کو پڑھنا ہے مگر اللہ رب العزت کی چھتر چھایا میں ہو کر کے پڑھنا ہے. اگر علم ہوگا اللہ کے استحضار نہیں ہوگا, اگر علم ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات سے وابستہ ہو کر علم حاصل نہیں کیا جائے گا تو علم کے ذریعے سے دنیا میں تعمیر کا کام نہیں ہوگا بلکہ دنیا میں بگاڑ کا کام ہوگا. جیسے آج پوری دنیا میں علم ہی کے ذریعے سے بگاڑ کا کام ہو رہا ہے. اس لیے مسلمانوں کو اسکول قائم کرنا ہے, کالج قائم کرنا ہے, مکاتب اور مدارس کا نظام اور جال بچھانا ہے. اللہ رب العزت قرآن مجید کے ذریعے سے یہ پیغام محمد الرسول اللہ کی امت کو دینا چاہتا ہے. اب جو دور آنے والا ہے نا وہ علم کا دور آنے والا ہے. اب جو دور آنے والا ہے وہ قلم کا دور آنے والا ہے. قلم کی اہمیت اللہ تعالیٰ بتاتا ہے, نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. اللہ تعالیٰ نے اس قلم کی قسم کھائی ہے. قلم چاہے وہ فاؤنٹن پین کی شکل میں ہو, قلم چاہے لکڑے کی شکل میں ہو, قلم چاہے اسکیچ مارکر کی شکل میں ہو, قلم چاہے اسکرین ٹچ کے موبائل کی شکل میں ہو, قلم کے اندر تمام قسمیں شامل ہو جاتی ہے. اس لیے امت مسلمہ کو, ممرا کوسا کے تمام غیور باشندوں کو, ماں اور بہنوں کو یہ سمجھنا ہے ہمارے گھر بعد میں بنیں گے, پہلے اسکول کالج مدارس قائم کیے جائیں گے.
چاہیے. مسلمانوں کے نزدیک علم کی اہمیت یہ ہونی چاہیے شفا خانہ بعد میں بنے, ہاسپٹل بعد میں بنے, آپ کے بچوں کو عید کے موقع پر کپڑا بعد میں بنے, آپ کے بچوں کو جوتا اور چپل بعد میں بنے, آپ اپنے بچوں کو اچھی آئس کریم بعد میں کھلائیے, لیکن آپ کے کمائی کا, آپ کی معاشیات کا, آپ کے جیب کا سب سے بڑا خرچ جو ہونا چاہیے وہ اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت پر ہونا چاہیے. کیا پڑھنا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے جو کچھ آپ پڑھنا چاہیں سب پڑھیں. زمین پڑھیے, آسمان پڑھیے, چاند پڑھیے, سورج پڑھیے, ستارے اور سیارے کو پڑھیے. اللہ خالق ہے, اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق کو پڑھیے. جس طرح سے علم عام ہوگا دین کی, ایمان کی حقانیت بڑھتی چلی جائے گی. قابل مبارکباد کے مستحق ہے آج کے اس عظیم الشان اجلاس میں تشریف فرما ہندوستان کے بے باک, نڈر اور نہ جانے سینکڑوں ہزاروں اسکول, کالج, پرائمری اسکول, پاٹھشالہ, مدارس اور مساجد کے فاؤنڈر اور اس کے سرپرست عالی جناب ابو عاصم اعظمی صاحب یہاں تشریف فرما ہیں. اس وقت صورتحال ہمارے ملک کی بڑی تیزی سے بدلتی چلی جا رہی ہے. 100 سال پہلے آپ اپنے بچوں کو اگر اسکول میں پڑھائے ہوں گے تو اسکول میں, کالج میں جو نظام تھا انگریزی سیکھنے کا, جو نظام تھا میتھ سیکھنے کا, اس میں کتے کے قصے ہوتے تھے, لومڑی کے قصے ہوتے تھے. لیکن آج صورتحال بہت بدل چکی ہے. سلیبس کے اندر دیو مالائی عقیدہ کو لا کر کے بھر دیا گیا ہے. قابل مبارکباد ہیں حضرت ابو عاصم اعظمی صاحب کہ جو اس میدان میں زبردست کوشش کرتے ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں ہمارا ملک ایک سیکولر ملک ہے, اس کا نظام تعلیم بھی ایک سیکولر ملک ہے. چونکہ کہا گیا تھا پڑھے گا ممرا تو طاقتور ہوگا ممرا. اس علم کے, اس دین کے, اس قوم کی قسمت اگر وابستہ ہے تو وہ پڑھنے میں وابستہ ہے. میں پھر ایک بار مبارکباد دیتا ہوں محترم ابو عاصم اعظمی صاحب کا, اور ایک دو بات کی طرف اشارہ کرتا ہوں معذرت کے ساتھ. آج اس وقت پوری دنیا کے اندر محمد رسول اللہ نے فرمایا تھا الخلق عیال اللہ, پوری مخلوق اللہ رب العزت کا کنبہ, اللہ کی برادری کے لوگ ہیں. پوری کنبہ اللہ کی برادری کے لوگ ہیں. یہی ابو عاصم اعظمی صاحب ہے. ان کی جو پوری ٹیم ہے وہ ہمارے اس ملک کے اندر ایک بھائی چارگی کی, ایک محبت کی, ایک مانوتا کی صدا کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک, صرف ممرا سے مالیگاؤں کہوں گا تو بڑی ناانصافی ہوگی, کشمیر سے لے کر کے کنیا کماری تک لگاتے ہیں. اس ملک کے اندر اگر امن ہوگا, شانتی ہوگی, پیار ہوگی, محبت ہوگا, بھائی چارگی ہوگی, ہندو اور مسلمانوں میں یکجٹ ہوگی تو اس ملک کا ہر باشندہ تعلیم کے ذریعے سے, معاشیات کے ذریعے سے آگے بڑھے گا. اس کا ملک بھی آگے بڑھے گا, شہر بھی آگے بڑھے گا. اللہ رب العزت سے دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت ہمیں ہمارے تعلیم کے اوپر شادیوں سے زیادہ, اپنے عیش و آرام سے زیادہ خرچ کرنے کے توفیق اپنے بچوں پر جو فرمائے وہ ایجوکیشن پر فرمائے. وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت و الیہ.